نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ من دعا بدعوته الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور آج کل رمضان کی مناسبت سے استقبال رمضان کے نام سے لوگ عام طور سے پروگرام بھی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شعبان کے مہینے میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی تیاریوں کے سلسلے میں آپ نے توجہ مبذول فرمائی۔ خود آپ کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، یہ گویا استقبال رمضانی کی ایک شکل تھی۔ استقبال ہم کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کا کرتے ہیں، اور مہمانوں کی جو حیثیت ہوتی ہے اس اعتبار سے ان کا استقبال ہوتا ہے، اور اس میں ہم بڑی گرمجوشی دکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی آمد، یہ ظاہر دنیا کا کون سا مہمان ہوگا جس سے عظیم تر رمضان المبارک کا یہ مہمان نہیں ہے، جو ایک مہمان کی حیثیت سے ہر سال ہمارے پاس ایک خاص وقت کے اندر، فکس ٹائم کے اندر یہ مہمان آتا ہے۔ مہمانوں کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک ایک مہمان بن کے آتا ہے تو ہمارے لیے کتنے سندیسے لے کر آتا ہے، کتنی سعادتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور آدمی مہمان کی عزت کرتا ہے۔ مہمان کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اسلام نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے، تو رمضان کی عزت کرنا، رمضان کا استقبال کرنا، رمضان کی آمد پہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا اور اس کے لیے خاطر خواہ تیاری کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں بہت قابل ستائش ہیں، اور پہلے سے اس کی تیاری ہونی چاہیے، شوق کا اظہار ہونا چاہیے، تاکہ جب رمضان آئے تو خاطر خواہ ہم اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اس مناسبت سے خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے اس میں آخر میں یہ فرمایا لعلکم تتقون، کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی کا ترجمہ ہم ڈرنے سے بھی کرتے ہیں، لحاظ کرنے سے بھی کرتے ہیں۔ دراصل ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور اس کی کبریائی اور اس کے قہاریت، اس کی جبروتیت کے مقابلے انسان کے اندر جو خوف اور انسان کے اندر جو محبت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ایمان نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء، خوف و رجا یعنی امید اور ڈر کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ کی سطوت اور اللہ کی قہاریت اور اللہ کی جباریت کا مومن کے اندر خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سے جو محبت کا تعلق ہے، اللہ ہمارے لیے مطلوب ہے، اللہ ہمارے لیے مقصود ہے، اللہ ہمارے لیے محبوب ہے، اس لیے اس سے محبت کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے نتیجے میں کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کے منشا کے خلاف ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، ایسے کام کرنے سے بچنے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے۔ دیکھیے ایک نوجوان آدمی ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، 30 سال کا نوجوان ہے، جسمانی اعتبار سے توانا ہے، تنومند ہے، وہ اپنی بوڑھی ماں سے بہت سی چیزوں میں ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں، ایسی کوئی نازیبہ حرکت نہ کروں جس کے علم ہونے سے یا جس کے معلوم ہونے سے یا جس کی خبر لگنے سے میری ماں کو ناراضگی ہو۔
اس ناراضگی کے ڈر سے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا وہ نوجوان، اس کا نام تقویٰ ہے۔ لحاظ بھی ہے اس میں، اور اپنی ماں کی عزت کے نتیجے میں ہر ایسی چیز سے وہ بچتا ہے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو روزے کا مقصد جو بتایا گیا وہ انسان کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ہم عام طور پہ معاشرے کے اندر اس شخص کو متقی فوراً کہہ دیتے ہیں جو نوافل کا اہتمام کرتا ہو، نوافل چاہے عبادات سے اس کا تعلق ہو، چاہے انفاق فی سبیل اللہ سے اس کا تعلق ہو، جو زائد از فرائض جو چیزیں انجام دیتا ہے اور ذکر و شغل میں مشغول رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا متقی آدمی۔ حالانکہ تقوی کے مفہوم کے اندر یہ باتیں داخل ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کے جو منہیات اور محارم ہیں، جن چیزوں سے اس نے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور جن محرمات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان کی پاسداری کرنا دراصل تقویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے اندر فرمایا ہے، انسان ایسے کام سے بھی پرہیز کرے جس کے بارے میں یہ خدشہ اور ڈر ہو تھوڑا سا کہ اس کے کرنے سے گناہ ہو سکتا ہے، اس کا نام اصل میں تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر تم اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ ایک جگہ اسی قاعدے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے بھی بیان کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کیپیسٹی دی ہے اور جو صلاحیت دی ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، جس قدر اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا یکلف اللہ نفسا یا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر ڈر سکتے ہو ڈرو، یہ گویا حد بندی نہیں۔ معراج کے واقعے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، اس کے بعد تخفیف کرتے کرتے وہ 50 نمازیں 5 پر آ گئیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ 45 نمازیں کینسل کر دی گئیں صرف 5 رکھی گئیں؟ نہیں، بلکہ اصل تو گویا 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تخفیف کرتے کرتے ان 50 کو 5 پر لے آیا۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کو تو 5 ہی نماز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ 5 جو کمپلسری ہیں اور فرائض میں داخل ہیں، اس کے علاوہ بھی نمازیں اس قدر پڑھے کہ گویا 50 نمازوں کی مقدار کی طرف وہ ترقی کرتا ہوا بڑھتا چلا جائے۔ روزے کا جو خاص مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ایک خاص صفت روزے دار کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ خاص صفت جو ہے اللہ کی سمجیت اور اس کی بے نیازی کی ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی مماثل نہیں، اور وہ بے نیاز ذات ہے۔ بے نیاز ذات ہے کس معاملے میں؟ آپ دیکھیے ہم انسان ہیں، انسان کس قدر اپنی اس زندگی کی بقا کے لیے کن کن چیزوں کا محتاج۔ وہ بھوکا ہو جائے تو کھانے کی اسے ضرورت پڑتی ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اسے دوا علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اسے پیاس لگے تو اسے پانی چاہیے، پیاس بجھانے کے لیے کوئی بھی مشروب چاہیے، اور جب کھا لیتا ہے، جب پانی پی لیتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر ثقل پیدا ہو جاتی ہے، گرانی پیدا ہو جاتی ہے، اسے آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی کمزوریاں ہیں، وہ محتاج ہے کھانے کا، محتاج ہے پینے کا، محتاج ہے دوا علاج، یہ کمزوریاں ہیں جو انسان کے اندر لگی ہوئی۔ اللہ کے اندر اس قسم کی کوئی کمی، آپ کو کوئی خامی، کوئی کمزوری اللہ کی ذات میں نظر نہیں آئی۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، وہ ازدواجی زندگی گزارنے سے بے نیاز ہے، وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ کسی کو سہارا بنائے، اس بات سے بے نیاز ہے کہ کسی کو شریک کار بنائے، کوئی اس کا معاون و مددگار بنے، ان سب چیزوں سے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اپنی اس بے نیازی کی کیفیت روزے دار کے اندر خاص طور سے اس 29 اور 30 دنوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس کی یہ بے نیازی کی صفت کچھ نہ کچھ بندے کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ بے نیازی پیدا ہوگی تو اس کے اندر روحانی اعتبار سے پرواز کی صلاحیت پیدا ہوگی، اللہ سے اس کا کنیکشن، اس کا تعلق بہت گہرا ہوتا جائے گا، جو تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد ہے۔ کیوں انسان کو پیدا کیا گیا؟ انسان کو پیدا کیا گیا، امتحان میں ڈالا گیا،
اور اس کو ایسا جسم دیا گیا جو جسم کے لیے اسے کمانا بھی ضروری ہے، اسے کھانا بھی ضروری ہے، اس کے لیے علاج و معالجہ بھی ضروری ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یہ سب کرتے ہوئے اپنی روحانی طاقت کو اتنی جلا پہنچائے، اس کے اندر پرواز کی ایسی صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ ایک دم سے اڑ کر جو ہے وہ اللہ سے اس کا کنیکشن اور اللہ سے اس کا رابطہ قائم ہو جائے، اور اس منزل تک وہ جا پہنچے جہاں جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو روحانی صفت ہے، ان روحانی صفت کے جو تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اسے کھانا چاہیے اس لیے کہ جسم کا تقاضا ہے، اسے پانی چاہیے کہ جسم کے تقاضے ہیں، اس کا وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے، جسم کا بنیادی تقاضا ہے۔ روحانیت کے بھی ایسے تقاضے ہیں، روحانیت کے تقاضوں کی جب تکمیل بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ روزہ خاص طور سے اس ترقی کو ابتدا سے لے کے بہت آگے تک لے جانا چاہتا ہے۔ یقیناً نماز جب 5 وقت بندہ مومن خاص نمازوں کی پابندی کے ساتھ اور نمازوں کے تقاضوں کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ سے اس کا رابطہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ نماز میں تحریم تکبیر کے ذریعے سے جب نماز کا آغاز کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ احسان کی کیفیت یہی بتائی گئی کہ اللہ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن روزے کے اندر جو بات پیدا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر روحانیت کی جو صفت رکھی، اس روحانیت کو اتنی جلا پہنچائی جائے، اس کو اتنی ترقی دی جائے کہ وہ جسمانی چیزیں، مادی چیزیں اور کثیف چیزیں بالکل پیچھے رہ جائیں۔ انسان کا جسم جو مٹی سے بنا ہوا ہے یہ بالکل اسی زمین کے اندر رہ جائے، اسی دنیا کے اندر رہ جائے، اور روحانی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تبارک تعالیٰ سے خاص ربط میں جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا جو ہے بالکل اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کا منشا کو، اللہ کے مطلوب کو، اللہ کے حکموں پر ایسا عامل ہو جائے کہ ایک وقت ایسا آئے جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اللہ گویا ہمارے منشا کے مطابق جو ہے کام کرنے لگے۔ ہم جب اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور اللہ کی جو غایت بتائی زندگی کی، تخلیق انسانی کی جو غایت بتائی گئی، اس غایت کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم کوشاں رہیں گے تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ پھر وہ اس منزل میں پہنچنے کے بعد اللہ ہمارے لیے دیکھنے والا بن جاتا ہے، اللہ ہماری مرضی کے مطابق دیکھتا ہے، بندہ جیسا چاہتا ہے اللہ ہمارے لیے کان بن جاتا ہے، اللہ ہمارے لیے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ہمارے لیے پاؤں بن جاتا ہے۔ یہ چیز حاصل ہوتی ہے روزے سے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے ایک جگہ سایحات عورتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور ایک جگہ سایحوں نے مردوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد روزے دار بھی لیا ہے لوگوں نے، اور یہ تو سیاح یسیح و سیاحت کے معنی جو ہے گردش کرنے، چکر لگانے کہتے ہیں۔ قدیم زمانے سے جو مذہبی قسم کے لوگ رہے ہیں، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ترک دنیا کر لیتے ہیں اور معاشرہ سماج کو ترک کر کے شادی بیاہ کے بکھیڑوں سے دور ہو کر وہ دنیا چکر لگاتے ہیں اور نرمان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گویا اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا جو منفی پہلو ہے وہ تو اسلام کے اندر ممنوع ہے، لیکن اس میں جو کچھ مثبت پہلو ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، یہ کسی نہ کسی درجے میں اسلام میں مقصود ہے، خاص طور سے رمضان المبارک کے روزوں میں مقصود ہے۔ اب آپ دیکھیے روزے کے اندر کیا ہے، وہ حلال چیزیں جو عام زندگی 11 مہینوں کے اندر، بلکہ رمضان کے مبارک دنوں کے اندر بھی راتوں کو افطار کرنے کے بعد سحری کرنے سے پہلے جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں وہ چیزیں بھی جو ہے روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی۔ کھانا عام حالات میں جو ہے حلال ہے، پینا عام حالات میں حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں سخت حرام ہے، ممنوع ہے۔ بیوی کے پاس جو ہے راتوں کو، رمضان کے مہینوں میں بھی راتوں کو آپ جا سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں جو ہے سخت ممنوع ہے، اس سے ہمارا روزہ نہ صرف ایک ٹوٹ جائے گا بلکہ سخت کفارہ ہمیں ادا کرنا پڑے۔ تو آپ دیکھیے روزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بھی خاص روزے کی حالت میں حرام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے پینے کی جو اوصاف ہیں اس سے روحانیت ترقی نہیں کرتی،
اس سے انسان کے اندر جو مادی تقاضے ہیں اس مادی تقاضوں کو تو فروغ حاصل ہوگا. مثلا ہمارا جسم فربا ہوگا کھانے سے، ہماری روح کے اندر بالغگی تو پیدا ہوگی نہیں، ہمارے اندر نورانیت تو پیدا ہوگی نہیں زیادہ کھانے سے. البتہ جسم موٹا ہوگا، جسم ترقی کرے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے پورے کورس میں آپ دیکھیں اللہ نے اس کے پہلے 10 دنوں کو رحمت کا اشرہ بتایا، اس کے بیچ کے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اشرہ بتایا، اس کے آخر کے 9 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کا اشرہ بتایا. تو یہ اس کے اندر جو کورس رکھا گیا، اور پھر جو ہے آخر اشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اس کی کیا فضیلت بتائی گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان روحانی اعتبار سے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. اعتکاف کے جو ایام ہے اس میں تو خاص طور سے اب آپ دیکھیے بالکل جوگیانہ انداز سے ایک مومن کو گویا اعتکاف کے ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر اللہ کے علاوہ ان 10 دنوں کے اندر، ان 9 دنوں کے اندر کسی بھی دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھو، بیوی بچوں سے بھی تعلق نہ رکھو، اور اللہ اللہ کرو، اور اللہ کو پانے کی جتنی جد و جہد تم کر سکتے ہو. یہ جو کورس ہے ظاہر 11 مہینوں کے اندر یہ مقصود نہیں ہے اللہ کا کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے رہیں، ہر وقت ذکر و شکر میں مشغول رہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہم سے سکھائی. دنیا سے ہم دور رہ کے ہم اپنی جو ہے خلافت کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا، اس فریضے کو ہم انجام نہیں دے سکتے اگر جوگیانہ انداز کا طریقہ ہم اسلام میں بھی اپنائیں. تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، مگر اللہ سے جو تعلق قائم کرنا ہے اور اس کا جو معیار اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کرنا ہے، اور تقوی کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا معیار مقرر کیا، وہ یہ ہمارے لیے بہانہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا لہٰذا میں اتنے ہی پر بس کروں گا. نہیں، فاتقوا اللہ حق تقاتہ جب اللہ نے ہمیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کا، تقوی کا کوئی ایک درجہ نہیں یا آپ جا کے وہاں پہ اکتفا کر لیں، بلکہ مسلسل اس راہ میں پہنچا رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. مسلسل ہم اپنے تقوی کے معیار کو آگے بڑھائیں. اور ایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. آپ بتائیے کہ کون سا مسلمان ہے جو روزہ رکھتا ہے، کون سا مسلمان ہے جو تراویح کی نمازیں پڑھتا ہے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور مختلف نیک اعمال کرتا رہتا ہے. اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا. اور روزے کے معاملے میں تو کوئی حد مقرر نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ. فرمایا گیا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. یہ مومن کا ہر عمل جو ہے 10 گنا سے بڑھا کے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، یہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا یا میں خود اس کا بدل بن جاؤں گا. آپ بتائیے یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے. ایک عمل کرتا ہے، بقیہ دنوں میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق 2 رکعت نفل کے نماز جو ہے بندہ نے روزے کی حالت میں پڑھی، تو آپ بتائیے کہ وہ تو 140 رکعتیں گویا اس نے ادا کی. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اس نے کسی غریب کو دے دیا، اس نے تو گویا 70 روپے دی یا 700 روپے دیے اس نے. تو روزے کا جو خاص بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر روحانیت رکھی گئی، جو صفت الہی ہے، اس روحانیت کو ترقی حاصل ہونی چاہیے، اس کے اندر نورانیت پیدا ہونی چاہیے. اس کا تعلق، خاص تعلق اللہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، روح اللہ کی صفت ہے. اس صفت کو اپنے مرکز کی طرف لوٹنا چاہیے. ہم جنت سے نکالے ہوئے انسان ہیں، ہم دنیا میں ایسی نہیں ہیں، ہم الٹپ دنیا میں نہیں پیدا ہو گئے، کوئی بگ بینگ نہیں ہوا اس کائنات کے اندر. ہم دنیا میں ہم آخرت سے آئے ہوئے انسان ہیں، عالم بالا سے آئے ہوئے انسان ہیں. عالم مثال میں ہماری شخصیت پہلے سے موجود ہے. ہمارا وجود وہاں سے شروع ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے اور وہ جنت سے نکالے گئے، اس دنیا کے اندر بھیجے گئے. ہمارا مرکز اصلی وہی ہے، ہمیں وہیں واپس جانا ہے. وہاں واپس جانے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں، وہاں واپس جانے کے لیے ہمیں مال و دولت کے قارون جیسے خزانے جمع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں وہاں جانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کو خزانے دیے، مادی نعمتیں دی. ان مادی نعمتوں کو اللہ
اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے ہم اس کو راہ خدا پر لٹائیں، اور اللہ نے جو ہمارے لیے مکمل شریعت، جامع شریعت، آخری شریعت اتاری ہے، اس شریعت پہ ہم عمل کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کریں، ریاکاری کا شائبہ نہ ہونے پائے۔ یہ کام ہم کریں گے تو ہماری روحانیت جلا پائیں گی، اور روزے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہماری روحانیت کے تقاضوں کو ترقی دی جائے، اور اس ترقی کی میرے بھائیوں، ناظرین اور سامعین حضرات، اس ترقی کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں، اور اس کی حد اگر مقرر کی جا سکتی ہے تو اس کی حد وہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے جو حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی، جو تعلق ان کا خدا اور ان کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق پر وہ حد جا کے ختم ہو سکتی ہے۔ یہ حد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ کا امکان تو نہیں کہ کسی دوسرے انسان کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کے اندر وہ طاقت اور وہ حد پیدا ہو جائے جو حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جیسے اللہ کی ذات معبود ہے، تنہا معبود ہے، ویسے عابدیت اور عبدیت کی شان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جیسے اللہ کی شان معبودیت میں جیسے اللہ یکتا ہے، ویسے شان عبدیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی عبدیت کی شان کو کوئی امتی نہیں پا سکتا۔ لیکن ہمیں جس بات کا مکلف بنایا گیا اور جو ہم سے تقاضا کیا گیا، یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہی ہمارے لیے اصل نمونہ ہے، اور اسی راستے پہ ہم کو چلنا ہے، اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے 11 مہینوں کے اندر ہم سے جو بھول چک ہوئی ہوگی، ایک تو ہم اس کو بخشوا دیں، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹا کے ہم اپنے سابقہ زندگیوں کو بالکل بخشوا دیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ میں عوام میں مثال دینے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ سال میں موسم خزاں تو درختوں کے لیے ایک ہی مرتبہ آتا ہے، پتے جھڑتے ہیں، پرانے پتے جھڑتے ہیں، نئی نئی کوپلیں نکلتی ہیں، اور پھر درخت جو ہے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے نیا لبادہ اس نے نئی پتیوں کا اس نے نیا لبادہ اس نے اوڑھ لیا ہے۔ اب یہ پتیاں سال بھر رہیں گی۔ ویسے جو ہے ہم نے سابقہ 11 مہینوں کے اندر جو ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہوں گی، بھول چک ہوئی ہوگی، اللہ کی کہیں نافرمانی جو ہے ہم نے کی ہوگی، تو ہم انہیں بخشوائیں، اور پھر ہم اس رمضان المبارک کو ایسا بنائیں کہ شاید اس کے بعد اللہ ہمیں موقع نہ دے اس نئے رمضان کا، آنے والے رمضان۔ نماز پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ شاید دوسری نماز کا موقع نہ ہے، کون جانتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد کیا ہو جانے والا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ، اس تناظر کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے، اس نمونے پہ ہم تیز گامی کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر کا، سعادت کا اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس کی برکتیں جو ہیں، اس کی ساری برکتوں سے جو ہے اللہ ہمیں محروم نہ رکھے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محمد صلی اللہ